الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب قرآن مجید میں سے آخری پارے میں سورہ زلزال آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے. زلزال یعنی زلزلہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے اندر قیامت کے زلزلے کی خبر دی ہے کہ اس کا نزول کس طرح ہوگا، اس کی تباہ کاریاں کس طرح ہوگی، اور وہ زلزلہ کیا کرے گا کیا چھوڑے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خبر دی، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے ہمیں بنایا، جس نے نباتات بنائے، جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، جس نے سمندروں دریاؤں کے اندر پانی روا کیا، جس نے زمین کے اندر سے ہمارے لیے اناج اگایا، سب ایک اللہ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگوں بندگی اختیار کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. آج سب سے بڑا جو بگاڑ ہے وہ یہی ہے کہ انسانیت نے اللہ کی بندگی کے علاوہ طاغوت کی بندگی شروع کر دی، اور اس طاغوت کی بندگی کی وجہ سے آج ہر جگہ تباہ و بربادی ہے، ہر جگہ ناکامی ہے، ہر جگہ اللہ کا عذاب مسلط ہے. اس کی مین وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے اللہ کی بندگی سے انحراف کیا، اللہ کے بندے بننے کے بجائے اللہ کے بندوں کے بندے بن گئے. انہوں نے کامیابی کے معیار یہ سمجھ لیے کہ یہ شخص، یہ فلاں لیڈر، یہ فلاں حکمران، یہ فلاں مولوی جب برسر اقتدار آئے گا تو ہمارے حالات سدھریں گے، اور وہی اس قوم کی تباہی کا مقدر بنی. اور آج یہ قوم کس جگہ کھڑی ہوئی ہے کہ نہ آج ان کے پاس کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے. بارشوں نے وہ تباہیاں مچائی ہیں کہ 2 سے 2.5% کتنے علاقے جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. لوگ بے یار و مددگار ہیں، ان کے حکمران گھروں کے اندر عیش کر رہے ہیں، ان کے بچے باہر ملک کے اندر پڑھ رہے ہیں، اور یہ ان کی بندگی کر رہے ہیں. ایک گروپ کہتا ہے تبدیلی آئے گی تو معاملہ صحیح ہو جائے گا، دوسری کہتی ہے فلاں مولوی آ جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ فلاں شریف آ جائے گا تو فلاں آ جائے گا، معاملات صحیح ہو جائیں گے. یہ معاملات کبھی صحیح نہیں ہوں گے. ان کی بندگیاں شروع ہو گئی کہ یہی حق ہے. ایک ہی راہ ہے تبدیلی کی، خوشحالی کی ایک ہی راہ ہے، اور وہ ہے کہ سیدھا سیدھا اس فرد واحد کی بات مان لی جائے. اور آج کتنے سالوں سے یہ نظام چل رہا ہے جمہوریت کا، جو ٹوٹلی اسلام کے منافی ہے. اس سے آج تک کبھی اس معاشرے کے اندر خیر نہیں آیا. اور خیر کیسے آئے گا؟ جو چیز اللہ کے نظام کے خلاف ہو، اللہ کے نظام کے اپوزٹ ہو، اس چیز سے کیسے معاشرے کے اندر خیر اور بھلائی آئے گی؟ اس سے تو بگاڑ ہی جنم لے گا. اور وہ بگاڑ آج معاشرے کے اندر جنم لے رہا ہے
لے چکا ہے، اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو گئی ہیں کہ آج افسوس ہوتا ہے کوئی پالیسی، کوئی پلاننگ، کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، باہر ملکوں کے اندر اپنی دولت جمع کرنے والے یہاں آتے ہیں، لوگوں سے کھیلتے ہیں، اور لوگ ان کے دروں پہ جا کے اپنے ماتھے رگڑتے ہیں جہاں سے کچھ نہیں ملنا اور نہ کبھی کسی کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ یاسین میں فرماتا ہے لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، کہ یہ ان کو کچھ دینے والے نہیں ہیں، نہ انہیں کچھ ملتا ہے وہاں سے، لیکن پھر بھی یہ ان کے لیے حاضر باش لشکر بن کے کھڑے ہوئے ہیں، اور جہاں سے ملنا ہے وہاں کو ان کی طلب ہی نہیں ہے، اس طرف اللہ کی طرف جانے کا ان کو گمان ہی نہیں ہے، اس طرف ان کے راستے ہی نہیں ہے، اس طرف ان کی تڑپ نہیں ہے کہ آخر 50 سال سے 60 سال سے ہم برباد پہ برباد ہوتے چلے آ رہے ہیں، ہم نظام بدل رہے ہیں، ہم چہرے بدل رہے ہیں، معاملات بدل رہے ہیں، تو یہ ہمارے معاملات کیوں نہیں سدھر رہے؟ اصل میں جب اپنی بندگی اللہ کے لیے خالص کریں گے اس کے بعد ہی تمام معاملات کا سدھار آنا ہے، اس کے بعد ہی زندگیوں کے اندر انقلاب آنا ہے، اس کے بعد ہی معاملات سدھرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ عَلَى الْقُرَىٰ، کہ اگر یہ بستی والے اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے دہانے کھول دے گا، زمین آسمان سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش کر دے گا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ یہ بستی والے، یہ قرا والے اللہ کے اوپر ایمان لائیں، اللہ سے ڈریں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی تو آج کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ ایمان اس کو سمجھا جاتا ہے جو جھوٹ نہیں بول رہا ایماندار، جو دغا بازی نہیں کر رہا وہ ایماندار، بھلے وہ قبر پہ چادر چڑھا رہا ہو، ولی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا سمجھ رہا ہو، ان کے نزدیک وہ چیز کچھ نہیں ہے۔ ایمانداری کے معیار کیا ہے؟ جو جھوٹ نہیں بول رہا، جو لین دین میں سچا ہے، یار یہ بڑا ایماندار ہے۔ ایمان کی ڈیفینیشن نہیں معلوم ایمان کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کی سربلندی کے لیے ہمیں زمین پہ بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس اقرار کی پختگی کے لیے عملی نمونہ دیکھنے کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا۔ آج انسان کی بدبختی ہے، جس نے کائنات بنائی ہے وہی اس کے نظام کو سدھارنے کے اوپر قادر ہے، اسی نے اس کی ایس او پی پوری کائنات کی بنائی ہے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر اس قرآن کے اندر موجود ہے کہ جب اس سسٹم کے اندر یا اس انسان کے جسم کے اندر یا انسان کے معاملات کے اندر بگاڑ آئے گا تو اس کا سدھار کہاں سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہارے اندر کوئی تنازع ہو جائے، کوئی بگاڑ کی جو ہے شکل پیدا ہو جائے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیر دو، یہ تمہارے لیے اچھا طریقہ ہے۔ بگاڑ جب بھی کوئی آئے گا اس کا سولوشن قرآن اور حدیث سے دیکھا جائے گا، اس کا حل قرآن سے دیکھا جائے گا، لیکن بگاڑ کا حل بندوں کی صورتوں میں تلاش کیا جاتا ہے، حکمرانوں کی صورت میں تلاش کیا جاتا ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم سے حکومت مانگے یا تو وہ خائن ہے یا تو وہ پاگل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والا کبھی بھی حکومت کو نہیں لے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اقتدار اور یہ منصب تمہیں دیا جائے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم اس کو لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا۔ اور آج سب اس اقتدار کے بھوکے ہیں، اس اقتدار میں آنے کے لیے اللہ کے نظام کے اندر چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں اور وہ پیرلل نظام بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو کہتا ہے کہ دیکھو ایک مرد کی گواہی ایک گواہی ہوتی ہے اور دو عورتوں کی گواہی ایک گواہی مانی جاتی ہے، لیکن وہاں کھڑا کر دیا جاتا ہے نہیں، ایک عورت کی گواہی ایک ہوگی، ایک مرد کی گواہی کی طرح، جس طرح عورت ہے اسی طرح مرد ہے۔ پیرلل نظام لا کے اللہ کے خلاف لا کے ایک نظام بنایا جاتا ہے کہ اس نظام کے تھرو، اس غلط نظام کے تھرو، اس طاغوتی نظام کے تھرو اس طاغوت کو چنا جائے، اس منصب پہ بٹھایا جائے، پھر یہ دونوں ہاتھوں سے لوٹے۔
تو وہ تو لوٹے گا، چاہے خان ہو، چاہے نیازی ہو، چاہے شریف ہو، چاہے فضل الرحمان ہو، یہ تو لوٹے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے حکومت کی طلب کرے، جو تم سے حکومت مانگے، یا تو وہ خائن ہے یا تو وہ پاگل ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ خائن ہے وہ شخص جو اقتدار مانگتا ہے، یہ تو اقتدار مانگتے بھی ہیں، پھر اس کو پانے کے لیے وہ سسٹم لا کے کھڑا کرتے ہیں جو اللہ کے نظام سے پیرالل ہے، جو اللہ کے کتاب اللہ سے بالکل اپوزٹ ہے، اس نظام کے تھرو پھر آ کے اپنی مسلکوں کے اوپر، اپنی ان کرسیوں کے اوپر بڑا جمع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نظام کیا چلایا جاتا ہے؟ سود کا، کہ معیشت یہاں کی جتنی چیزیں ہیں، یہاں کا بینک کا نظام ہے، یہاں کا جتنی بھی یہاں کی فائنانس ہے، اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نظام بنایا جاتا ہے سود کا، قرضوں کا۔ IMF سے اس کی جا کے ڈیل کی جاتی ہے، اور سود پہ پھر اس ملک کے اندر پیسہ آتا ہے، اور اس سود کے پیسے سے اس ملک کا نظام چلتا ہے۔ جس سود کے بارے میں فرمایا کہ یہ سود کھانا اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے۔ اللہ کے نظام کے پیرالل اللہ کے نظام بنا کے خود اقتدار پہ بیٹھے، اس کے بعد بیٹھتے ہی قرض لے کے آئے اور سود کا نظام نافذ کر دیا، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ شروع کر دی، تو کیسے یہ جمہوریت کامیاب ہو جائے گی؟ کیسے یہ حکمراں کامیاب ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کریں؟ کیسے یہ ملک اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا؟ کیسے یہاں کی انڈسٹریز چلیں گی؟ کیسے یہاں کی جو ہے روزگار کا پہیہ چلے گا؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرو گے تو کیا اپنے معاملات صحیح کر لو گے؟ اس رب سے جنگ کرنے چلے ہو، لہو جند السماوات والارض، جس کے قبضے قدرت میں تمام لشکر ہیں، لہو مقالید السماوات والارض، تمام خزانوں کی چابی اس کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ وہ سب جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، پہلے کیا ہوا تھا، ہر چیز سے وہ واقف ہے، اور اس کی قدرت کے کیا کہنے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اس سے بڑا حاکم کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علم کے کیا کہنے، وما تسقط من ورقۃ، ایک پتا بھی نہیں جھڑتا الا یعلمھا، اس کے علم کے اندر وہ بات ہوتی ہے۔ کوئی بچہ نہیں جنتا، اللہ رب العالمین کو پتا ہوتا ہے، کوئی بچی عورت حاملہ نہیں ہوتی۔ زمین کے پردوں میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اس رب سے بغاوت کر کے، اس رب کے نظام کے پیرالل نظام لا کے کھڑا کر کے ان گدیوں پہ بیٹھتے ہو، سود کا نظام چلاتے ہو، منہ کے بل گرتے ہو، جو ہے وہ بھی بیچ دیتے ہو، پھر آگے کھڑے ہو جاتے ہو ہم تو برباد ہو گئے، پھر فلاں دوسرے کو لاؤ، پھر یہ قوم ان کے پیچھے بھاگتی ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ تباہ و برباد ہوتی ہے۔ کیوں؟ اصل میں بندگی انہوں نے ان کی اختیار کر لی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے مولوی، اپنے پیروں کو، اپنے راہب کو رب بنا لیا۔ حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم اسلام سے پہلے دوسرے گروہ کے اندر تھے، جب ہم ایمان نہیں لے کے آئے تھے ہم مسلک پرست تھے، کوئی یہودی تھا، کوئی عیسائی تھا، کوئی تھا، تو ہم نے آج تک اپنے احبار اور رہبان کو علماء نہیں، اللہ نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تشریح کی، جس سے مراد یہ ہے آپ یہ فعل تو کرتے تھے کہ وہ جس چیز کو حلال کریں، جس کو حرام کریں اس کو مانتے تھے۔ بولے بالکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہی تو ان کو رب بنانا ہوا، اور آج یہی ان کو رب بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے حرام کردہ سود کو انہوں نے حلال کیا، اور یہ رب نہیں بنے ہوئے تو کیا بنے ہوئے ہیں؟ رب کے منصب پہ نہیں بیٹھے، نعوذ باللہ، تو کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم واربابا من دون اللہ، اور تشریح کون کر رہا ہے؟ اللہ کا رسول تشریح کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مولوی کو رب بنانا یہ ہوا کہ اس کی اللہ کی حرام کردہ چیز کو اگر وہ حلال کر دے اور آپ اس کے پیچھے آمنا صدقنا کہو، یہی معاشرے میں یہی کچھ تو ہے۔ حرام حلال ہے، کفر ایمان ہے، ایمان نعوذ باللہ کفر بن گیا، بدعات اور شرک جو ہیں، جو معاشرے کے اندر بگاڑ تھا، وہ یہاں کی جو ہے اسلامی رسم بن گئی، رسم و رواج بن گئی، تو بگاڑ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ کون سے نظام کو چھیڑو گے، کس کو اٹھاؤ گے؟ کوئی معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو
معاملہ ایک ہی طریقے سے صحیح ہوگا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے، یہ قرى والے، بستی والے اللہ پہ ایمان لے آئے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرے. ایمان لانے کے بعد انسان اللہ سے ڈرے گا. ایمان سے پہلے اللہ کا ڈر دل میں آ ہی نہیں سکتا. اللہ نے شرط بتائی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرے. آج ہم کہتے ہیں یہ سود کا نظام ختم کرنے کے لیے جماعت اسلامی اٹھی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد، جماعت اسلامی سود کے لیے بار بار کے بینک سے، کرنٹ اکاؤنٹ سے سود ادھر سے ختم کیا جائے، ادھر سے سود ختم کیا جائے. کیسے ختم کر لو گے تم جب ایمان قوم کے پاس نہیں ہے؟ ایمان کے لیے تو اٹھو ظالم ہو، ان کے پاس ایمان نہیں ہے. تم عمل کے لیے اٹھے ہو. سود ختم کریں گے، زنا ختم کریں گے، چوری ختم کریں گے. 101% زنا ہوتا ہے، 101% شراب نوشی ہوتی ہے، حرام کاریاں ہوتی ہیں، سود خوری ہوتی ہے، زنا ہوتا ہے، بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے. کون سا کام نہیں ہے جو اس معاشرے کے اندر نہیں ہوتا؟ ایک چیز کی کوئی نشان نہیں دے کہ ہاں اس معاشرے کے اندر یہ خیر باقی ہے، ان لوگوں کے اندر یہ خیر باقی ہے. بھیڑ کی کھال کے اندر بھیڑیے ہیں جو ایک کارڈ بنانے کے لیے غریب کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے بھی اس سے رشوت کا تقاضا کرتے ہیں. اگر وہ بیچارہ نہیں دے سکے، رونے لگے کہ میرے پاس نہیں ہے، تو اس کے بعد اس کے فارم کے اندر آبجیکشن لگا دیتے ہیں کہ آپ کا کارڈ نہیں بن سکتا، آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے. کتنی حق تلفی ہے، کتنی ناانصافی ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ غدر، اللہ کے دین کے ساتھ غدر، اللہ کے نظام کے ساتھ غدر، اللہ کے ساتھ جنگ، اللہ کو گالیاں. ہر چیز یہاں موجود ہے، ہر عمل یہاں موجود ہے. اس کو اسلامی لبادہ اڑا کے پیش کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے کہ جمہوریت کا نظام عین اسلامی نظام ہے. جب ان سے دلائل پوچھو، ان کے پاس دلائل نہیں ہے کہ نہیں اس وقت معاشرے میں سدھار اسی سے ہو سکتا ہے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ بھیجا گیا، آپ ان کی محفلوں میں شرکت نہیں کرتے تھے. جب اس عرب کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے نعرے لگائے جاتے تھے، مکہ کے اندر انقلاب اور تبدیلی اللہ کی کتاب سے آئی. رسول اللہ وہاں موجود تھے. وہاں معاملہ اس قدر بگڑ چکا تھا. ایک صحابی کے ساتھ ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے گا. اس نے کہا تیرا کیا گناہ ہے؟ تو کہا کہ میں نے ایک کے بعد دو کے بعد اپنی دونوں لڑکیوں کو زندہ زمین کے اندر گاڑا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بتایا میری تیسری بیٹی ہوئی، اور اس بات کو میری بیوی نے چھپایا. اور کئی دن بعد پڑوسی کی بیٹی اس کو کہتی رہی، جب میں اس کے ساتھ کھیلنے لگا اور اس کے ساتھ ایک انسیت کا رشتہ قائم ہو گیا، محبت کا رشتہ قائم ہو گیا، تو میری بیوی نے وہ راز بتا دیا. میں اس کو لے کے گیا اور میں نے زمین کھودی، اس کا سائز لیا اور اس کو گاڑا اور اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا. میری بیٹی نے رسول اللہ ایسے میری انگلی پکڑی بھی کی اور اس نے جان دے دی، لیکن اس نے میرے اندر اس کے لیے رحم نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرماتے جب ہم نے رسول اللہ کی طرف اپنا چہرہ کیا تو آپ کی داڑھیوں میں آنسو تھے. آپ کہنے لگے ذمن قتلت، کہ قیامت کے دن اس زندہ گاڑی میں لڑکی سے رب کائنات پوچھے گا کہ تو کس جرم کے سبب اس زمین پہ گاڑی گئی. کون سا ظلم تھا، کون سا جرم تھا؟ ایک بچی جو ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے، جو بیچاری بول بھی نہیں سکتی، جس کو پہچان بھی نہیں ہے، معاشرہ ظلم کی وہ حدیں کراس کر گیا تھا. لوگ اس معاشرے کے جو اصلاح کرنے والے تھے وہ اتنے ظالم تھے، وہ کہتے تھے اپنا چھوڑو نہیں دوسرے کا چھیڑو نہیں. انہوں نے اس جگہ لا کے ان کو کھڑا کر دیا تھا، ان کا شعور ان سے چھین لیا تھا اور وہ برباد ہو گئے تھے اور بربادی کے اس دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے کہ اپنے راہب کے کہنے پہ اپنی بچیوں کو زندہ گاڑتے تھے. رسول اللہ نے کہا اس سے بڑی درندگی اور کیا ہوگی. ننگے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے جن کے اندر سے تمیز ختم کرتی تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے.
اس کا طواف کرنا ہے. جو اللہ کی عبادت تمیز ختم کر دی ان کے ننگے ہو کے طواف کر رہے ہیں, آج ان کی بھی تمیز اور شرم ختم کر دی. ان کی عورتیں برہنہ روڈوں پہ گھومتی ہیں پینٹیں پہن کے, ہاف آستین کی ٹی شرٹیں پہن کے. اب تو وہ بھی آہستہ آہستہ چھوٹی ہو رہی ہیں. شرم غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے. الحیاء شعبۃ الایمان, حیا ایمان کی شاخ ہے. ہر چیز ایمان کے درخت سے نکلتی ہے. اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں, ایمان نہیں تو حیا نہیں, ایمان نہیں تو عمل نہیں, ایمان نہیں تو انسان نہیں. جانور ہے اولئک الانعام بل هم اضل, جانور سے بھی گیا گزرا ہے. 6 کام ہو رہے تھے, دیکھتے تھے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے بھیجا اور آپ کے اوپر یہ بار رکھا, آپ کے اوپر وحی آئی, آپ نے عذر پیش کیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا. اللہ نے اس بات کی گواہی سورہ عنکبوت کے اندر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ لکھنا جانتے تھے, نہ آپ پڑھنا جانتے تھے, نہ آپ کتاب جانتے تھے. ہم نے آپ کو سکھائیں گے, ہم آپ کو تمام چیزیں بتائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے ان کے اوپر پیغام بھیجا کہ جائیے آپ اور لوگوں کے آگے ایک اللہ کی بڑائی بیان کیجئے. یہ کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے اور اسی نے ہمیں اس لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم اس کی بندگی کریں, ہم اس کو سجدہ کریں. یہی سیدھا راستہ ہے. آپ جائیے, یہ دعوت دیجئے. اگر یہ دعوت پہ لوگ متفق ہو جائیں گے, متحد ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ عرب کو جو ہے, عجم کو جو ہے, یہ جو ان کے غلام بنے میں عرب کے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے برابر کر دے گا, یہاں مساوات قائم کر دے گا. یہ بچے گاڑنے والا سسٹم ختم ہو جائے گا. یہاں پہ قرآن کا بنایا ہوا اللہ کا انصاف اترے گا. آپ جائیے, آپ دعوت دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی, انسان تھے, آ کے گھر میں چادر اڑی, بخار چڑھ گیا. اللہ تعالیٰ نے بولا چادر میں لپٹنے والے چادر چھوڑ دو, اٹھو اللہ کی بڑائی بیان کرو. جب انسان کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیتا ہے تو اس کی اب ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی دعوت پیش کرے. یہ نہیں بس سن لیا یار معاشرہ خراب ہے میں کیا کروں. اب اللہ آپ سے محبت کرتا ہے جو اللہ نے آپ کو دین کی سمجھ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کو دین اسلام کی سمجھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کر رہا ہے, آپ اللہ سے محبت کیوں نہیں کر رہے؟ لوگ اپنے نام نہاد قائدین کے لیے راتوں رات لمبے سفر کر کے جاتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کے لیے پمفلیٹ لگاتے ہیں, ان ظالموں کی الٹی سیدھی باتیں بیان کر کے واہ واہ کراتے ہیں. آپ کو تو اللہ تعالیٰ رب ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی سمجھ دی ہے. آپ کی میری وہی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کی دعوت دیں اور اس معاشرے کے اندر بتائیں کہ بگاڑ کی اصل وجہ کیا ہے. اللہ اشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک, اللہ کے ساتھ جنگ, اللہ کے نظام کے پیرلل نظام لا کے کھڑا کرنا, یہ ہے معاشرے کا اصل بگاڑ, معاشرے کی تباہی. اور یہ کیسے صحیح ہوگی؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ, جب اللہ کی طرف پلٹو گے, ایمان لے کے آؤ گے, پھر اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے دہانے کھولے گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے آگے انہوں نے دعوت پیش کری کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. یہی دعوت قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے جس امت میں جو بھی رسول بھیجا ہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, اس نے اللہ کی بندگی کی دعوت دی. لوگ کہتے ہیں آپ کی مسجد ہم 15 سال سے آتے ہیں, 20 سال سے آتے ہیں, لیکن ادھر ایک ہی موضوع زیر بحث ہوتا ہے اور وہ موضوع ہوتا ہے شرک, کفر اور بدعت. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بات نہیں ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بات نہیں ہے. پورا قرآن چھوڑ کے آپ کفر و شرک اور بدعات کو اٹھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے ہیں جن کو اللہ کی توحید پسند نہیں ہے. 950 سال نوح علیہ السلام نے لیلا و نہارا, صبح اور شام قوم کو پکارا اور ایک اسی دعوت کے اوپر ما لکم ترجون للہ وقارا, تمہارے نزدیک اللہ کا وقار نہیں ہے. نماز کے فضائل بیان کریں, نماز سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے, دیوبندی کو بھی نہیں ہے, بریلوی کو بھی نہیں ہے, اہل حدیث کو بھی نہیں ہے. زکوٰۃ بیان کریں, زکوٰۃ سے بھی کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے, سب زکوٰۃ دینے والے ہیں, 2.5% سب سمجھتے ہیں.
حج کسی کو اختلاف نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ 1 سے لے کے 9 تک مراتب حج شروع ہوتے ہیں، صفا مروہ ہوتا ہے، سب ویسی کرتے ہیں، سب کو معلوم۔ قربانی سب کو معلوم ہے، کتنے دانت ہونا چاہیے، کتنے حصے ہونا چاہیے، بکری میں کتنے حصے، گائے میں کتنے حصے، کب ہوتی ہے، نماز سے پہلے ہوتی ہے، کب حرام ہے، نماز سے پہلے اگر کر دی جائے تو حرام ہے، منع ہے، سب کو پتہ ہے۔ 8 حصے نہیں ہو سکتے، 7 ہوں گے، سب 7 حصے ڈالتے۔ اونٹ کو کھڑے کر کے مارنا ہے، کھڑا کر کے مارتے، گائے کو گرانا، سب کے نزدیک معاملہ ہے، سب کو پتہ ہے، شادی سب کو پتہ ہے، نکاح میں وہی 3 آئے تو سب پڑھتے، سب کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ادھر ہے اللہ رب العالمین کی جگہ، اصل بات پہ اختلاف ہے، جو بات کی باتیں ہیں ان کو سب کو پوری یاد ہے۔ ایک کلمہ تھا، ان کو 6 یاد ہیں، ایک نماز تھی، ان کو 7 نمازیں یاد ہیں، نماز غوثیہ بھی ان کو پڑھنی آتی ہے، نماز تسبیح بھی پڑھنے آتی ہے، نماز توبہ بھی اپنی طرف سے اس کے اندر ایڈ کر کے بیان کریں گے۔ وضو ہے، اس میں آپ کو بتا دیں گے، مسواک کرتے ہوئے نظر آئیں گے، خوشبو لگا کے اور بڑی سنتوں کے ساتھ پیش ہوں گے مسجد کے اندر۔ لیکن جب ان سے لا الہ الا اللہ کے معنی پوچھیے تو وہ ان کو نہیں پتا۔ بولا یہ ہمارے اندر مولوی صاحب نے حد دیکھی بھی ہے کہ اس طرف نہیں جانا، لا الہ الا اللہ۔ سب مسلمان ہو، جب سب مسلمان ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، فتح اور کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی، اس کی شرط یہ کہ تم مومن ہو۔ جب سب مسلمان ہیں تو فتح کامیابی ہمارے قدم کیوں نہیں چوم رہی؟ آج بارش نے یہ تباہی اور بربادی کیوں مچائی ہوئی ہے؟ آج مہنگائی نے اس ملک کا بیڑا غرق کیوں کیا ہوا ہے؟ آج انسان کے خون کا پیاسا کیوں ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ مار کھانے والی نام نہاد مسلمان قوم کیوں ہے؟ یا اللہ کا وعدہ نعوذ باللہ استغفر اللہ غلط ہے، یا قرآن کتاب اللہ غلط ہے، یا تمہاری جو بکواس ہے یہ غلط ہے؟ سب مسلمان کیسے ہو گئے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ پہ ایمان پہ بھی لاتے ہیں، روز آخرت پہ بھی ایمان ہے، قیامت پہ بھی ایمان ہے، اللہ پہ بھی ایمان ہے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مسلمان نہیں۔ کہتے کافر کو بھی کافر نہیں بولنا چاہیے، یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آخرت کے بھی ماننے والے ہیں، اللہ کو بھی ماننے والے ہیں، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ فرما بردار نہیں ہیں۔ کفر ان کے دل کے اندر گھر جمایا ہوا ہے، کفر و شرک بدعت ان کے اندر گھر جمائی ہوئی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے واضح احکامات کو جو نہ مانے، اس کو ٹھیس پہنچائے، اس کے خلاف دوسری چیز ڈھونڈے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 3 فتوے لگاتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فاسق ہے، ظالم ہے، کافر ہے جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کو نہ مانے۔ اللہ کا احکام کیا ہے؟ اٹھیے اللہ کے دین کی دعوت دیجیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کائنات کا وہ الہ ہے جس کے علاوہ کوئی اور اس جیسا نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو کبھی موت آئے گی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ اللہ کی تعریف ہے، جو اللہ اپنی تعریف خود کرتا ہے۔ ہم اللہ کو نہ ہم نے دیکھا ہے، ہم ان چیزوں کے اندر، ان معاملات کے اندر ہم اللہ کو دیکھتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں ہم اللہ کو دیکھتے ہیں۔ کوئی چیز آپ مانگتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے، آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ باقی میں رب لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمانداروں سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں بالغیب، بن دیکھے، جنہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا اور بن دیکھے اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں نمازوں کو برباد کر کے گھر میں پڑے ہوتے ہیں، فجر میں مسجد سے بلاوا آ رہا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، لیکن وہ اپنے بستر نہیں چھوڑتے۔ یہ محبت نہیں ہے۔ جب رب سے محبت ہے، اس کو رب کے ہر کام سے محبت ہے،
رب کی ہر رضا والے کام سے اس کو محبت ہے، جس کام سے اس کا رب راضی ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کام دے کے بھیجا کہ لوگوں کے آگے ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، جس کو کبھی نیند نہیں ہے، جس کو اونگ نہیں ہے۔ لیکن آج جس طرح ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنائے ہوئے تھے اور کہتے تھے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا یغوث یعوق ونسر، اپنے پشتن کو نہ چھوڑنا، اس طرح آج اس قوم کے بھی پشتن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوم کے بھی پشتن تھے، لات منات قبول نائلہ عزا جن کی بندگی ہوتی تھی، آج یہاں بھی غیر اللہ کی بندگی ہوتی ہے، ان کو اللہ بنا کے پوجا جاتا ہے۔ کہ بھائی یہ مر چکے ہیں، قرآن آپ خود اس چیز کا اقرار کر کے آپ نے ان کو دفنایا ہے، آپ نے ان کی قبر کے اوپر مٹی ڈالی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس مٹی سے بنایا ہے، اس مٹی میں ہی مل جاؤ گے اور دوبارہ قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، اور آپ کا عقیدہ ان اپنے منہ سے ادا کیے ہوئے الفاظوں کے خلاف ہے۔ آپ کہتے ہو اب یہ زندہ ہو گئے، اب یہ ہمارے معبود بن گئے، ہمارے مسجود بن گئے، ان پہ آپ سجدے کر رہے ہو، ان پہ آپ اپنی پریشانیاں بیان کر رہے ہو، مشکلات بیان کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار نہ سن سکے۔ یہ گمراہی کی اعلیٰ مثال ہے کہ یہ سب سے بڑا گمراہ ہے، سود خور، زانی، شرابی بھی گمراہ ہے، لیکن یہ سب سے بڑا گمراہ ہے جو قبر کے آگے کھڑا ہو کے اس مردے کو پکار رہا ہے، اللہ یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی دعائیں نہیں سن سکتا، وہم من دعائهم غافلون، اور اس کی دعاؤں سے بھی غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھتا ہے سورہ نحل کے اندر، اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہے، اس کو اندر شعور نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، وما یشعرون، اس کو اس چیز کا بھی احساس شعور نہیں ہے، ایان یبعثون، یہ دوبارہ اس گھڑے سے زندہ کر کے کب اٹھایا جائے۔ اس کو شعور والا کیا، اس کو تمام زبانوں سے واقف کہا، اس کو داتا کا لقب دیا کہ یہ داتا ہے، دینے والا ہے، یہ ہماری دعاؤں کا سننے والا ہے، یہ ہماری مشکلات دور کرنے والا ہے، اور ہر کسی نے اپنے اپنے ایک معبود باطل بنائے ہوئے ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ یہ محرم شروع ہو رہا ہے، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو اس مہینے کے اندر گالیاں دی جائیں گی۔ کون کون سا کفر نہیں ہے، کون کون سی خرافات نہیں ہے جو یہ کادے کھدے بیان کریں گے، بیٹھ کے بکواس کریں گے، الٹی سیدھی کہانیاں بیان کریں گے، علی رضی اللہ عنہ کو اتنا بڑھائیں گے کہ اللہ باللہ اللہ سے بھی اوپر کر دیں گے، حسین رضی اللہ عنہ کو اتنا بڑھائیں گے رب کے منصب پہ بٹھا دیں گے، ان کے گھوڑے کو اولاد دینے والا بتائیں گے، پوری دنیا کو کہیں گے کہ آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ حسین کے گھوڑوں کی سموں میں سجدہ کریں۔ یہ ذوالجلال نہیں ہے، یہ آقا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، پھر سنیاں بانٹی جائیں گی اور لوگ اس کفر کی تقریروں کے اوپر سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے۔ جب یہاں آج بارش جو اللہ کی رحمت ہے وہ اس قوم کے اوپر زحمت بن گئی ہے، ہر چیز کون سا نظام ہے جو صحیح ہے یہاں پہ؟ سب سے بڑی بات ہے اللہ سے جنگ یہاں موجود ہے، ہر معاملے میں سود کے معاملات سے اللہ سے جنگ موجود ہے، پیرلل نظام موجود ہے، جمہوریت، بندگی اپنے اپنے لیڈرز، اپنے اپنے سیاستدان، اپنے اپنے علماء کی ہو رہی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ کی بندگی سے بالکل کنارہ کش ہو گئے، سجدے قبروں پہ ہو رہے ہیں، نظر و نیازیں پیروں کی ہو رہی ہیں، نذرانے ان پیروں کو جا کے دے رہے ہیں، بس ہمیں دے دیا اب کچھ مت کرو، خوف ختم ہو گیا ان کے دلوں کے اندر۔ خوف تو جب آئے گا جب قرآن سنیں گے، جب یہ بات سامنے آئے گی اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ لوگوں ایک وقت آنے والا ہے جس رحمان نے زمین کو بنایا تھا وہی رحمان اس زمین کو ختم کر دے گا، اور یہ ہونا ہے۔ مجھ سمیت ہم سب یہ سوچ لیں، اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے، آپ اپنا ایمان جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ
آپ اس ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، اپنی نمازوں کو آپ برباد کر رہے ہیں، اللہ کی مساجد میں آپ وقت نہیں دے رہے، تو آپ کو اللہ کے پاس کھڑے ہو کے اس چیز کا جواب دینا پڑے گا کہ جب آپ کے سامنے یہ حدیث موجود تھی کہ تمہیں اذان کے اجر کے بارے میں پتہ چل جائے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کے بارے میں پتہ چل جائے، تو تمہیں گھر سے رگڑ کے آنا پڑے تو تم آؤ۔ تمہیں یہ ثواب معلوم ہونے کے بعد بھی تم گھروں میں پڑے ہوئے تھے اور اپنے بچوں کے ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ اگر اللہ نے کسی کو حساب کے لیے روک لیا تو وہ گیا، کون اللہ کو حساب دے سکتا ہے؟ کون اپنا آڈٹ کرا سکتا ہے اللہ کو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اس کی تو تسبیح، اس کی تو احسانات ہیں۔ اللہ کہتا ہے کائنات کے جتنے درخت ہیں یہ قلم بن کے سمندر سیاہی بن جائے، جتنے اور آ جائیں تم اللہ کے احسانات نہیں لکھ سکتے، ان کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کو کیا آڈٹ کرائیں گے؟ ایک دن کو آڈٹ نہیں کرا سکتے۔ ہماری زبانوں سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے وہم و گمان میں بات نہیں ہوتی کہ وہ بات کر رہا ہوتا ہے اور اس کے زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، اور اس سے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جہنم کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور وہ ایسی بات کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسا کب ہوگا؟ جب آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے، جب لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں گے، اپنے مومن بھائیوں میں بیٹھیں گے، آپ کے منہ سے کبھی گالی نہیں نکلے گی، آپ کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں نکلے گا، آپ 5 وقت کے نمازی ہوں گے، آپ کبھی غلط حرکت نہیں کریں گے۔ یہ نماز، یہ اذان، یہ نیک عمل آپ سے ہر برائی چھڑا دے گی، آپ کو بالکل پاک کر دے گی۔ یہ بنی بھی ایسی چیز ہے ماشاءاللہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحیح سے وضو کرتا ہے اس کے ناخن سے اللہ تعالیٰ گناہ نکال دیتا ہے۔ مومن کو قیامت کے دن وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ اس شخص کی اذان کی گواہی زمین دے گی جہاں تک اس کی اللہ اکبر تک آوازیں جاتی ہیں۔ رسول اللہ نے، ایک دربار نے پوچھا، ہم جنگل کے اندر اکیلے ہوتے ہیں رسول اللہ، ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر پڑھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا زور سے اذان کہا کرو تاکہ یہ زمین تمہاری آواز سنے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر گواہی دے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ زمین اپنے اوپر بیتتے ہوئے حالات بیان کر دے گی۔ کیا زمین یہ بیان کرے اس نے میرے اوپر بیٹھ کے شرف پی، لڑکی کو چھیڑا، رب کو گالی دی؟ یہ اعمال لے کے کوئی اللہ کے آگے کھڑا ہوگا وہ بچ سکے گا؟ وہ بجلی کی کڑاہٹ، ایسی کڑک اللہ تبارک و تعالیٰ بجلی کی بھیجتا ہے کہ ہم لوگ سہم جاتے ہیں۔ اس کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ سورہ رات کے اندر فرمایا وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ساؤنڈ اتنا بھی نہیں رکھتا کہ ہمارے پردے پھٹ جائیں، اتنا مینج کرتا ہے کہ بچوں کے بھی پردے نہیں پھٹتے۔ خوف سے ڈر جاتا ہے انسان۔ اسی چنگاڑ نے قوموں کو برباد کیا ہے، انہی بارشوں نے قوموں کو برباد کیا ہے، انہی ہواؤں نے قوموں کو برباد کیا ہے۔ اس پریشر کو چاہے جب اللہ پاک اس کے اختیار قدرت کے اندر ہے، امرن کسی چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے تو فیکون، وہ کہتا ہے کن ہو جا، تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کوئی اللہ کی چیز کو روکنے پہ قادر نہیں ہے۔ ہمیں، آپ کو، سب کو اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اس زندگی کا، اس دولت کا، ان سب کا حساب دینا ہے۔ آج اگر ہم نیک اعمال نہیں کریں گے، ہم اگر آج نماز کی پابندی نہیں کریں گے، آج ہم ان چیزوں میں نہیں آگے بڑھیں گے، کس کو اپنی زندگی کا پتہ ہے؟ کس کو معلوم ہے کہ اس کا جسم کب تک اس کا ساتھ دے رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں، جوان لوگ ہیں، کالج میں آ جاتے ہیں، ٹیومر ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیماری ہے وہ ہو جاتی ہے، بستر پہ پڑے رہ جاتے ہیں۔ آج صحت ہے، اس کو غنیمت جانیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اپنا ریویو کریں کہ میرے اندر کیا غلطی ہے، کیا کوتاہی ہے۔ اس وقت سے پہلے اس کوتاہی کو دور کر لیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب اللہ تعالیٰ اس زمین کو طاقت کے ساتھ ہلا دے گا، جس نے بنائی تھی وہ اس کو مٹانے کے اوپر قادر ہے، اور وہ لمحے کے اندر اس معاملات کو ختم کر دے۔ وقال الانسان ما لها، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو باہر نکال کے پھینک دے گی۔ انسان بولے گا اس کو کیا ہوا؟
یہ وہی دن ہے جس کو تو جھٹلاتا تھا، آج وہ حقیقت بن کے تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے اعمال نامے دے دیں گے، اور ہم کوئی بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بول سکے۔ مشرک کیا اللہ کے آگے کھڑا ہوگا؟ عاملۃ الناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، اس کی تو جو لائن ہے وہی الگ ہوگی، وہ تو وہاں چیختے چلاتے رہیں گے اللہ معاف کر دے، ان کو تو جہنم کی نظر کر دیا جائے۔ ایماندار اللہ کے آگے کھڑے ہوں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ تم نے اس کا امپلیمنٹ، تم نے اپنے اوپر اس کا کتنا شمار کیا؟ کتنے دین کے اندر داخل ہوئے؟ کتنے لوگوں کے آگے اللہ کی بات بیان کری؟ سب چیزوں کا حساب اللہ پاک کیا لینا پڑے گا۔ ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، جو اللہ کے اذن سے ہی ملتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ جس کو محبوب رکھتے ہیں اس کو آپ ایمان نہیں دے سکتے۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کون ہدایت کے کتنے قابل ہے۔ اگر آج اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے، ہمیں ہدایت سے نوازا ہے، تو ہم اللہ کی اس سلیکشن کے اوپر اپنا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے۔ ہم اچھا بن کے دکھانا ہے، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب کتنی عمریں ہو گئی ہیں، 40 سال 50 سال، ایک نہ ایک دن اس آنکھ کو بند ہونا ہے، اس دوڑتے ہوئے خون کو جم جانا ہے۔ میرے بھائیوں، ان ہاتھ ان پاؤں کو لکڑی کی طرح ساکن ہونا ہے، 4 اونچے نیچے کندھوں پہ سوار ہو کے تلوار کے نیچے لٹا دیے جاؤ گے، اپنے بچے مٹی ڈال کے چلے جائیں گے، اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ اور اللہ یہی فرماتا ہے اصل کامیابی بل تؤثرون الحیات الدنیا، جو دنیا کو کامیاب رکھتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی آخرت کی، جو ہمیشہ رہے گی۔ دنیا تو ختم ہونی ہے، کتنی بھی جی لو، 100 سال 500 سال 5000 سال 1000 سال جینے کے بعد بھی آدمی مر گیا۔ جانا اس کو رب کے پاس ہے، حساب اس کو رب کے پاس دینا ہے۔ لیکن آج جو بے پرواہ بنا رہا، اللہ کو بھولا رہا، تو وہ یہ سوچ لے کہ ایک دن اس کو مر کے اللہ کے آگے جان دینی ہے، اللہ کے آگے حساب کتاب میں کھڑے ہونا ہے، اس زندگی کا آڈٹ کرانا ہے۔ تو آج وقت ہے آپ کے پاس، اس اللہ کے گھر کو آباد کیجیے، اور مجھ سمیت ہر شخص یہ دیکھے اس نے کیا غلطی کی، ہم کیا کرتے ہیں۔ ہماری پوسٹیں یہ نہیں ہونی چاہیے کہ تبدیلی کا نام عمران خان، تبدیلی کا نام میاں صاحب، تبدیلی کا نام فلاں۔ ہمیں یہ ڈالنا چاہیے تبدیلی کس سے آئے گی؟ اللہ کی کتاب سے آئے گی، تبدیلی ایمان سے آئے گی۔ اس پیرالل، اس حرام خوری کے نظام سے کچھ نہیں آئے گا۔ یہ نظام مانگنے والے خائن ہیں یا تو پاگل ہیں، دو ہی چیزیں رسول اللہ نے فرمائی۔ فرمایا جو زبردستی کا اقتدار حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ زبردستی کا اقتدار والے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہمیں اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر لوگوں کو اٹھانا ہے۔ اگر ہم اپنا بھلا چاہتے ہیں، ایک قوم کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے بھیجے، اور جبرائیل نے اس شخص کی گواہی دی ایمان کی کہ ایک وہاں پہ شخص ہے اور وہ نیک عمل کرتا ہے لیکن دوسروں کو تبلیغ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا وہ دوسروں کو سمجھاتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ اللہ نے بولا اسی سے شروع کرو۔ اس کے تقوی کی، اس کے ایمان کی جبرائیل گواہی دیتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی سے شروع کرو، ختم کر دو۔ کیا فائدہ ہے ایسے سے جو اپنے آپ ہی بنا بیٹھا رہے؟ آپ کا کام بات منوانا نہیں ہے، بات پہنچا دینا ہے، لوگوں کے آگے بات پہنچانا ہے۔ آپ اللہ کے دین کی دعوت پیش کریں، نہیں سنتا کوئی۔ ہمارے ساتھی ہم کبھی اکیلے بھی کھڑے بات کر رہے ہوتے، ہمارے ساتھی ساتھ ہوتے، لوگ اٹھ کے چلے جاتے، تو کوئی ناکامی تھوڑی ہے اس میں۔ اللہ نے تھوڑی بولا کوئی آپ کی نہیں سنے گا، کوئی آپ کے ساتھ مسجد واپس ریٹرن نہیں آئے گا تو آپ ناکام ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کوئی نبی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی امت ہی نہیں، لیکن اس مرکز کو، اس مسجد کو جو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں اپنی بندگی کے لیے قائم کروایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ آپ کو دکھا دیا، اس ایمان کی سمجھ آپ کو دے دی، اس مسجد کی چابی اللہ نے آپ کو دے دی، اس سے بڑی کامیابی آپ کے لیے کچھ نہیں۔ اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی رب کی رضا آپ کے لیے کچھ نہیں کہ یہ نیک اعمال کی جگہیں آپ کے لیے کھلی ہوئی ہیں کہ آپ یہاں اذان بھی دے سکتے ہیں، یہاں نماز بھی پڑھا سکتے ہیں، اس مسجد کو بھی صاف کر سکتے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو ایک غزوے سے واپس آئے اور وہ سو گئے، صبح آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے کہا وہ عورت کہاں ہے جو مسجد کی جھاڑو لگاتی؟ کہا رسول اللہ اس کی وفات ہو گئی۔ کہا مجھے نہیں اٹھایا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غزوے سے آئے تھے، ہم نے بولا آپ کو کیا اٹھاتے؟ آپ پھر گئے، آپ نے اس کے لیے دعائیں مغفرت کی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس کے اندر داخل کر، کہ تیرے گھر کی صفائی کرتی تھی۔ یہ بڑے عزت والے، بڑے احترام والے کام ہیں، اس سے عزت نہیں گھٹتی انسان۔ اللہ کے گھر کی صفائی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنا مقام لے رہا ہے، اس کو یہ فکر ہے کہ نماز اذان کا ٹائم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مسجد سے اذان نہ ہو اور محلے والے انگلیاں اٹھائیں کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ پیشہ ور مولوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ پیسے نہیں لیتے تو ان کی مسجد سے نمازوں کی آواز بھی نہیں آتی، نمازی بھی نہیں ہوتے۔ اپنی وجہ سے دین پہ انگلیاں نہ اٹھوائیے۔ جب بھلائی کا اور فلاح کے راستے کی پکار آئے تو ہر کام چھوڑ کے اللہ کی طرف بڑھیے۔ جو نماز چھوڑ دیتا ہے، ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ صلاۃ کا ہے۔ انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، مومن کی معراج ہے نماز، کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے عہد و پیمان کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ لوٹانا نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں ہے، قرآن پہ تدبر کرنا ہے، رٹنا نہیں ہے۔ افلا تدبرون القرآن، لوگوں تم قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کتاب کو کھولنا ہے، اس وجہ سے کھولنا ہے کہ اس پہ غور و فکر کرنا ہے، غور و خوض کرنا ہے۔ یہ نہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ نہیں کرنا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب شک سے پاک ہے، بس اب جو بھی آئے گا اس پہ شک نہیں کرنا۔ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اگر میں اللہ سے ڈرنے والا ہوا تو ضرور اس کتاب سے ہدایت پاؤں گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، غیب پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، اور وہ مومن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی اپنے رب کی طرف سے رحمت کے اندر ہے، ہدایت کے اوپر ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہمیں تدبر کے لیے کھولنی ہے، غور و خوض کے لیے، ہدایت کے لیے کھولنی ہے۔ یہ نماز جب ہم پڑھنے کے لیے آئیں تو یہ سوچ کے آئیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تمہارا بڑا ہوا ایک قدم تمہارے ایک درجات کے اندر بلندی کرے گا اور ایک تمہارے گناہ کو مٹائے گا۔ ہم یہ قدم مسجد کی طرف بڑھ بڑھ کے آئیں، یہ ہمارے اندر جستجو ہو کہ میں اب مسجد جا رہا ہوں تو میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں، 100 قدم ہیں، 100 نیکیاں میں نے لے لی، 100 گناہ میں نے کم کر دی۔ دن میں نے 5 دفعہ آیا تو میں نے 500 نیکیاں کمائی، 500 اپنے گناہ کم کر دیے۔ اس کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ تعالیٰ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول۔ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوالی ہوں، اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوئیے، وضو کیجیے اچھے طریقے سے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ نکال دے گا سارے۔ 2 رکعت نماز پڑھیے، فرض نماز پڑھیے، اذان دیجیے، آپ کی گردن قیامت کے دن سب سے اونچی ہوگی۔ اللہ کے مقرب بندے بنیے، اللہ کے پسندیدہ بندے بنیے کہ آج کل آپ اور ہم یہاں نہ ہو تو کم سے کم لوگ ہمارے لیے اچھے الفاظ کو استعمال کریں۔ یار ساتھی تھے لیکن مسجد میں خالی عید کے دن ہی نظر آتے تھے، جمعے کو آتے تھے وہ بھی فوراً بھاگ جاتے تھے کہ یار کام میں تو نہ دکان کھلی ہوگی، اتوار کو ایک ہی چھٹی ہوتی ہے، گھر میں پڑے بڑا احسان کرتے ہیں۔ اس طرح کا نہیں، اگلی صفوں اللہ کو وہ لوگ پسند ہے اللہ کے ساتھ، اگلی صفوں میں اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا، ہمیں بھی ان اگلی صفوں کے اندر جہاد کرنا۔ اس وقت آج جب اللہ کا دین غریب ہے، پیسے سے بھی غریب ہے، انفرادی طاقت سے بھی غریب ہے، ہر قسم کی جو ہمارے پاس جو چیز ہے وہ اللہ کے دین کے اندر لگانی ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ہماری نسلوں کو یہاں بھی وہاں بھی لٹائے گا۔ یہ تو اللہ کو قرض ہے، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ منظور بھائی تھے، آج نہیں ہے، لیکن ہماری زبان ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ انور بھائی کے والد ہیں، کتنے ضعیف تھے، مارچ بورڈ سے بھی آگے، ٹرمینل سے آگے مشرف کالونی سے بائک پہ ادھر آتے تھے، ہلتے میں بیچارے دعوت اللہ میں بھی جاتے تھے، کہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کے اندر ان کو اللہ جگہ دے۔ ہمیں بھی چلے جانا ہے میرے بھائیوں، یہاں کسی کو نہیں رکنا، سب کو چلے جانا ہے، یہاں کا کام بھی نہیں رکے گا، ہم جائیں گے ہمارے درس پہ آ جائیں۔
اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، مالک کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نظام چلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سب ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر زندہ رکھ، ہمیں ایمان کے اوپر موت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھیوں کو ان آفات سے جو قدرتی آفاتیں آج کل آئی ہیں ان سے میرے مالک بچا لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے پروردگار عالم۔ ہم تجھ سے جو ہے معافی کے طالب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اصلاح پیدا کر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نیک عمل سے جو ہے خوشی پیدا ہو، ہمارے اندر جستجو پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ استغفار کی جو ہے نا عادت بنا دے، اللہ تعالیٰ اپنا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے پروردگار عالم۔ جو لوگ پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، رشتے کے لیے پریشان ہیں، گھر کے لیے پریشان ہیں، اولاد کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے اور ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ، ہمیں ایمان پہ موت دے۔ یا غصہ باز نہیں ہے تو آج سوال جواب کا پروگرام نہیں ہوگا، کھانا کھا کے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔